السلام علیکم، صباح خیر اور گڈ مارننگ۔ میں تو بہت صبح اٹھ گئی تھی۔ میرے پاکستانیوں اور ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، تو میں سوتی بھی بہت دیر سے ہوں اور اٹھتی بھی بہت جلدی ہوں۔ یہ تو اپنا اپنا ہوتا ہے، جنہیں نیند آتی ہے۔ آج کل کی ماشاء اللہ سے زیادہ بچے ہیں تو ظاہری بات ہے نیند تو اپنی صحت اور خون کے اوپر ہوتی ہے نا، تو میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ بہرحال میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ میرے مثالیں ہیں جن کو میں صبح سے اٹھ کے صاف کر رہی تھی۔ یہ میرا خشک دھنیا ہے اور یہ زیرہ ہے، اس میں چھوٹی بڑی الائچی کے بیج ہیں جس کے میں نے یہ رکھ دیے ہیں۔ تو یہ دھنیا ہے جو میں نے صبح سے اٹھ کے صاف کیا۔ اس میں سے ایک موٹی نظر آ رہی ہوگی، اکثر دھنیا میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ میں خواتین سے کہہ رہی ہوں، بہنوں سے کہ اور اپنی بچیوں سے، کیونکہ جو کچن میں جاتی ہیں یہ بوٹی جو ہے یہ خون میں تھوڑی سی خارش پیدا کرتی ہے، مطلب کہ کسی صحت کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اسے نکال دیں۔ اور یہ میری دال چینی ہے، ذرا بڑی ہے، تھوڑی موٹی موٹی ہے، تو اس کو میں نے الگ رکھ لیا کہ ڈرائی روسٹ میں یہ پھر اگر یہ ساتھ ڈالوں گی چھوٹی چھوٹی تو یہ جل جائے گی، تو بہتر ہے کہ اس کو پہلے کر لوں اور اس کو پھر بعد میں کر لوں، ڈال دوں۔ تو یہ ہے میری کالی مرچ، اور تھوڑی سی میں نے وائٹ ڈال دی صاف کر کے، تو تھوڑے سے اس میں الائچی کے بیج شامل کر دیے تاکہ میں کبھی کسی چاٹ وغیرہ پہ ڈالیں تو اس میں یہ چیز شامل ہو جائے۔ تو اپنی صحت کا خوب خیال رکھا کریں، تھوڑے سے ٹائم میں یہ اچھے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بازار کی چیزیں معیاری اچھی ہوتی ہیں، لیکن معیاری کہاں تک ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ باقی مسالے تو بہت اچھے ملتے ہیں بازار سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن گھر کی کیا بات ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر پہ بھی کام ہو جائے۔ تو بس یہ سارے مسالے میرے ڈرائی روسٹ ہوں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو کسی چیز کے لیے ان کو مسالے ڈاکٹر نے منع کر دیے ہیں کہ آپ نے نہیں کھانے، اسپائس منع ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے مسالے صحیح رہتے ہیں، ان کے کھانوں میں تھوڑے تھوڑے ڈال دیے جائیں تو یہ صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ تو صاف کرنا انہیں بہت ضروری ہوتا ہے، صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میرا کچن کچا پکا ہے، ابھی اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ میں بیمار تھی تو آگے نہیں اس کو بڑھا پائی، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صفائی کا بہت خیال رکھوں۔ تو میرے جو اپنے بچے ہیں وہ 18 سال تک میں انہیں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئی تھی۔ یہ ریکارڈ ہے کہ میرے بچے صحت یاب رہتے تھے، اور میں کبھی چیک اپ کرانے لے جاتی تھی تو ڈاکٹر ہنستے تھے کہ آپ کیوں لے کے آئی ہیں، آپ ان کو ماشاء اللہ ٹھیک ہیں۔ مطلب ہر ڈاکٹر تو ایسے نہیں تھا، لیکن میں ایک ہی پاس جاتی تھی تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ میرا چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، تو کہتے باجی آپ کیوں لے کے آئی ہیں، کو نظر لگ جائے گی، یہ آپ جو ان کی ایج ہے اس سے تھوڑا آگے جا رہے ہیں۔ تو جب سے وہ دوسرے کھانوں پہ آئیں، دوسرے ہاتھوں پہ آئیں، تو اب صبح ڈاکٹر کے پاس تو شام کو گھر، شام کو ڈاکٹر کے پاس تو صبح گھر۔ ڈاکٹر بیچارہ بھی کیا کرے، اتنا مریضوں کو رش لگ جاتا ہے کہ وہ اس کا بھی اللہ ہی وارث ہوتا ہے۔ ہر اچھے ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے مریض کو جو ہے وہ اچھی دوا دوں، اور کیونکہ اچھے ڈاکٹر کی یہ پہچان ہے۔ تو باقی سب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ میرا کچھ لوگوں سے اچھے بروں سے بہت واسطہ پڑا، ڈاکٹروں سے خاص طور پہ اتنا پڑا کہ اللہ نے اس مجھے ازمائش میں رکھا الحمدللہ۔ تو کچھ نہ کچھ زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے، تو بس وہ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چیز آ بھی جاتی ہے ضرور، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ساری زندگی صحت یاب رہے۔ تو 5 سال سے نا مجھے ڈاکٹروں کے بڑے چکر کاٹے میں نے۔ تو ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو آنے والے فرشتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ سرجری کر ہوتا ہے یا کچھ بھی، کہ میں اس کا فرض سمجھتا ہے جو اچھا ڈاکٹر ہے۔ تو فرشتہ جو وہ اپنا کہتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرا فرض ہے اس کی جان بچانا، تو اگر اس کی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے حکم ہے اس کو لے جانا۔ یہ تو ہوگی مذاق کی ہنسی کی بات ہے، کیونکہ تھوڑی بسی زندگی میں مثالے کے ساتھ مثالہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت احتیاط کیجیے گا اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنے بزرگ، اپنے بچوں، اپنے پیاروں کا۔
ہر طرح سے ان کو معیاری چیز کھلائیں، ان کو ایسی چیزوں سے بچائیں کہ جو ان کو ایسا کر دیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس پڑے رہیں اور آپ ان کی اس حالت میں دیکھ کے پریشان ہوں۔ تو بہت شکریہ، جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو آباد رکھے، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے بھی صحت اور زندگی دے، ایمان، تندرستی بھری اور ایمان کے ساتھ۔ تو یہی کہوں گی آپ سے کہ اب مجھے اجازت دیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو پھر ذرا آپ کے لیے بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہے پاکستانی، پاکستان زندہ باد۔